ایک دفعہ ایک ہندو مندر داخل ہو رہا تھا جب اسے ایک بہت ہی خوبصورت عورت بالوں میں گجرا لگائے کالی ساڑھی پہنے دکھائی دی۔ کے پاس کھڑا شخص اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا مسکراتے ہوئے بولا، کیا وہ عورت تمہیں پسند آ گئی ہے؟ ہندو گڑبڑا سا گیا اور اس شخص کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ وہ شخص دوبارہ سے بولا، وہ عورت یہاں کی سب سے مشہور طوائف شہناز ہے۔ ہندو کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ وہ کٹر ہندو دھرم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ عورت روز اسے مندر کے باہر 2 یا کبھی 3 گھنٹے تک کسی کا انتظار کرتی دکھائی دیتی۔ ایک دن ہندو سے رہا نہ گیا اور اپنے اندر بہت ساری ہمت جمع کر کے اس عورت سے بات کرنے کا سوچا۔ نمسکار، میرا نام ویراج کمار ہے۔ میں آپ کو ہر روز مندر کے باہر اسی سمے پر کافی دیر تک کسی کا انتظار کرتے دیکھتا ہوں۔ آپ کس کا انتظار کرتی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ساتھ ہی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی آ گئی۔ اس کا جواب شاید آپ کو کڑوا لگے تو بہتر ہے آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ ہندو کافی پریشان سا ہو کر بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گیا۔ 2 دن تک وہ مندر میں بھی نہیں گیا، بس کشمکش کا شکار رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جسے سن کر مجھے برا لگ سکتا ہے۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد ہندو نے اس عورت سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ تحمل سے اس کی بات سن سکے، چاہے اسے وہ بات بری ہی کیوں نہ لگے۔ تیسرے دن ہندو اس کے سامنے کھڑا اپنے سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ وہ اس بار بھی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو طوائفوں کے کوٹھے مجھ سے ملنے آنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گیا اور خاموشی سے ایک بار پھر مایوس ہوتا وہاں سے نکل گیا۔ اسے اب اس عورت کے جسم اور خوبصورتی سے نہیں بلکہ اس کے الجھے ہوئے کردار میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ سارے علاقے میں شہناز طوائف کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ وہ ایک کٹر مسلمانی ہے۔ بہت سے ہندو اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اسے شادی کی پیشکش بھی کر چکے تھے، مگر اس کی شرط سن کر سب مایوس ہوتے واپس لوٹ جاتے۔ وہ کوٹھے پر اپنا رقص بیچتی تھی۔ وہاں کی بائی نے اسے لاکھوں کی آفر کی کہ وہ جسم بیچے، مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ بس گانے اور ناچنے میں ہی بہت کما لیتی تھی، اس لیے کسی نے اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہندو اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے طوائفوں کی گلی پہنچ گیا۔ ساتھ والی گلی میں مسجد تھی جہاں سے مغرب کی آذان کی آواز پورے جوش سے اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بائی سے پوچھتا، اس کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھتا۔ شہناز کے کمرے میں اس سے بات کرنے پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ زمین پر جائے نماز بچھائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف بڑی سی چادر پھیلائے پورے جسم کو اس میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور چمکدار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بے خود سا ہوتا خاموشی سے بس اسے نماز ادا کرتے دیکھتا رہا۔ آخر کار شہناز نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، اور پھر کچھ ہی لمحوں میں ہاتھ چہرے پر پھیرتی جائے نماز لپیٹے کھڑی ہو گئی اور مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی، جو پہلے سے کسی مقناطیسی کیفیت میں جکڑا اسی کی طرف دیکھنے میں گم تھا۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے، مگر تم واقعی آ گئے۔ وہ جائے نماز الماری میں رکھتی اس کی طرف پلٹی۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ مجھے بتاؤ آخر کیا راز ہے تمہارا؟ میں نے بہت سی افواہیں تمہارے بارے میں سن رکھی ہیں۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم کیا کرو گے میرے بارے میں جان کر؟ کہتے ہی شہناز کی آنکھوں میں مایوسی چمکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں گا، مگر ہاں، میری بے چینی ضرور ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارے بارے میں سوچنا ختم کر دوں گا۔ میں ہر وقت خود کو کسی بے خود کیفیت میں گرا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ اچانک بولی، میں وہاں اپنے شوہر کا انتظار کرنے جاتی ہوں۔ وہ ایک ہندو تھا مگر مسلمان ہو چکا تھا، پتہ نہیں ایک دن کیوں مجھے مندر کے باہر یہ کہہ کر چھوڑ گیا کہ تم ایک مسلمان ہو اور میں ابھی بھی ہندو۔ میں تمہیں پانا چاہتا تھا اور اب پا چکا ہوں۔ مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، مگر اگر مجھے کبھی زندگی میں پچھتاوا ہو اور میں سچ میں مسلمان ہو جاؤں تو اسی مندر کے بعد تمہیں لینے آؤں گا۔ تم کالی ساڑھی پہن کر سج دھج کر میرا انتظار کرنا۔ میں 2 دن تک بھوکی پیاسی اسی جگہ پڑی رہی، جب بائی مجھ پر ترس کھا کر مجھے کوٹھے پر لے آئی اور کھانے پہننے اور رہنے کو جگہ دی۔
میں اب بھی اس کا انتظار کرتی ہوں، شاید اس نے سیدھا راستہ پا لیا ہو اور مسلمان ہو کر میری طرف واپس پلٹنا چاہتا ہو۔ اگر میں اسے مندر کے باہر نہ ملی تو اسے بہت مایوسی ہوگی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ اسے بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ساری دنیا غلط راستے پر ہے، صرف مسلمان ہی سیدھے راستے پر ہیں، مگر کہہ نہ سکا۔ ہندو نے تفصیل سے اسلام کے متعلق جاننا شروع کیا۔ دن بعدن اسے اپنے ہندو دھرم سے دوری اور اسلام سے محبت ہونے لگی۔ اس نے بہت سے مذہبوں پر سرچ کرنے کا سوچا، مگر اسے جو اسلام میں سچائی نظر آئی وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔ آخر ایک دن اس نے قرآن پاک کا تفصیلی ترجمہ پڑھنے کا سوچا۔ اس کا دل اسلام سے روشن ہو چکا تھا۔ اسے شہناز کے سارے سوالوں کے تفصیلی جواب مل چکے تھے کہ اس نے ایک مسلمان سے شادی کی تھی جو اندر سے ہندو اور دھوکے باز تھا، مگر اس نے اپنے پیار کو پانے کے لیے اپنا مذہب نہیں بدلا بلکہ اپنے پیار کے بدلنے کا انتظار کیا۔ آج کئی مہینوں بعد ایک بار پھر سے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارا انتظار ختم ہوا شہناز، مجھے تم سے پہلے تمہارے مذہب سے محبت ہوئی ہے۔ کیا اب تم ایک سچے مسلمان احمد علی سے شادی کرنا چاہو گی؟ جس کا تم کو انتظار ہے وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ وہ جھوٹ تھا، میں حقیقت ہوں، تمہارے سامنے ہوں، چاہے تو مجھے قبول کر لو، چاہے ٹھکرا دو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس کی بات سن کر شہناز کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے اور سرہاں میں ہلاتی زور و قطار رونے لگی۔ شدت سے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ دونوں کا سادگی سے پاس کی مسجد میں کوٹھے کی بائی نے خوشی سے نکاح کروایا دیا۔ اس دن کے بعد اس کوٹھے کو بھی بائی نے گھر بنا لیا اور وہاں کی لڑکیوں کو بیٹیاں بنا کر جتنا بھی پیسہ اکٹھا کیا تھا اس پیسے سے سب کی شادیاں کر دی اور بائی نے خود اسلام قبول کر کے آخرت میں اپنے لیے جنت خرید لی۔ اللہ پاک سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو کہانی ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو درخواست ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ لگی چھوٹی سی بیل کو دبانا نہ بھولے گا۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، پھر ملیں گے ایک نئی منفرد ویڈیو اور دلچسپ قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔